اللہ کا فائنلی کتاب ہے جو قرآن میں ہے، دنیا کی تمام گرنتھوں کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ قرآن میں کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ۔ کچھ دنوں کے بعد میں اب ایسی مشین آنے والی ہے کہ آدمی اس میں بیٹھے گا، بٹن دبائے گا، 2 سیکنڈ کے اندر 2000 کلومیٹر کا سفر طے کرے گا۔ ایسی مشین آنے والی دیکھ لیجئے گا تو آپ کہیں گے کہ یار یہ تو انگریزوں کا وہ ہے۔ انگریز بھی آدم کی اولاد ہے، انگریزوں کا کمال نہیں ہے، انہوں نے جوڑا ہے، جوڑ کر، لیکن وہ برین، دماغ، وہ آئی کیو کہاں سے آیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں خود ڈے آف ججمنٹ قیامت تک وہ دماغ، وہ شارپ مائنڈنیس وہ منتقل ہوتی ہے۔ اور قرآن بھی کہتا ہے وَيَخْلُقُ مَا، علماء جانتے ہیں یخلق فعل مضارع، یخلق فعل مضارع، یخلق پیدا کرنا، اکلا یاکل کھانا، اکلا یاکل، اکلا اس نے کھایا، یاکل وہ کھاتا ہے یا وہ کھائے گا۔ اہم کھدتی، اہم کھدتی سنسکرت میں بولتے اہم کھدتی میں کھاتا ہوں، اہم کھادتو پلیز کھائیے سنسکرت میں تھوڑا سا تو تا فرق کیجئے سنٹینس چینج ہو جاتے ہیں تھوڑا سا، جیسے ابھی ہم نے پڑھا تھا ایشا بالکا، ایشا بالکا یہ لڑکا ہے، ایشا ایک ماترا بڑھا دیا، ایشا بالکا وہ یہ لڑکی، سا بالکا وہ لڑکا، سا بالکا وہ لڑکی، ایک پھلم یہ فروٹس یہ پھل، تت پھلم وہ فروٹس۔ سنسکرت ہے، بہت آسان ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ You can remember and you can learn, but just you work hard and for some time. تھوڑی سی محنت کریں گے سیکھ جائیں گے۔ کیا بتایا؟ یخلق مالا، یخلق میں اللہ چھپا ہوا ہے، وہ ضمیر پوشیدہ ہے۔ نحو صرف کی گرامر پڑھیں گے، وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا؟ کرتا ہے۔ آج کے زمانے میں اگر کسی نے اپاچی بنا دیا تو یہ مت کہیے کہ ارے بڑا مہان آدمی ہو گیا، یہ خدا ہو گیا، نہیں، وہ خدا نہیں، وَيَخْلُقُ اللہ پیدا کرتا ہے، وَيَخْلُقُ اللہ پیدا کرتا ہے ماں، روبوٹ کو، اپاچی کو، کار کو، ٹرین کو، بلٹ ٹرین کو، ایوییشن کو، ایئر بیس کو، ساری چیزیں وَيَخْلُقُ ماں میں ساری چیزیں آتی ہے، ماں لا تعلمون، اللہ ان تمام چیزوں کو پیدا کرتا ہے یا فیوچر میں کرے گا جنہیں تم نہیں جانتے، لا تعلمون، لیکن یہ چیزیں پیدا سب اللہ کرتا ہے، اور سب کا منشن اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ دنیا کا سب سے بڑا رائٹر کون دنیا والے؟ آکسفورڈ یونیورسٹی کا نہیں، مشرق سے مغرب، اتر سے دکن کی تاریخ اٹھاؤ، نام ہم اور آپ جانتے ہیں، لیکن شاید یہ معلوم نہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ہسٹریکل رائٹر، اس کا نام تاریخ ابن خلدون کو لکھنے والا ابن خلدون ہے۔ حساب جس کو علم ریاضی اور حساب بولا جاتا، آج کے زمانے میں اس کو میتھ بول دیتے، کون لکھنے والا؟ سب سے بڑا سائنس میتھمیٹیشن کون؟ ابن باجہ۔ سب سے بڑا جیولوجسٹ کون؟ بتاؤ، ہمت اللہ بغدادی۔ سب سے بڑا فلسفی کون؟ امام غزالی۔ غلط بات ہے کہ قرآن کریم سے جو چیزیں ثابت، جو چیزیں ماڈرن اعتبار سے بیان کی گئی ہے وہ ہم بیان نہیں کرتے ہیں، تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جناب محمد رسول اللہ کے ماننے والے تو بس ایسے ہی۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، محمد رسول اللہ کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ آپ پڑھ کر دیکھو، فالو کر کے دیکھو، آپ کو دنیا کی ساری چیزیں ملیں گی۔ آپ کو آدھوری کے اعتبار سے لیس،
شریعت اسلامی لوگ اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ امپاسبل ٹو لائٹ اپ اینڈ ٹو اسکائی، آسمان تک زمین سے جانا امپاسبل، منع کر دیا انہوں نے کہ نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ آسمان پہ کوئی جا نہیں سکتا، دروازے نہیں کیسے جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے نبی جب معراج پہ گئے تو وہ غلط، لیکن اب جب چاند پر پہنچ گئے، چاند پر تو چاند مارس پہ بھی پہنچ گئے، مارس چاند پہ بھی پہنچے، مارس بھی پہنچے۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، محمد رسول اللہ ہم کو ابھی چاند پر پہنچے ہیں، محمد رسول اللہ تو منٹوں سیکنڈوں میں مسجد نبوی سے لے کر مکہ المکرمہ سے لے کر آپ بیت المقدس اور وہاں سے لے کر آپ سدرۃ المنتہا تک چلے گئے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ وہ مثال موجود ہے کہ نہیں؟ ابھی چاند میں گئے تو بڑے سائنسداں، محمد رسول اللہ تو 1450 سال پہلے چاند نہیں بلکہ ساتوں آسمان تھا، سدرۃ المنتہا تھا، عرش معلی تھا، بلکہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ نبی کی ذات پر، نبی کی شریعت پر اعتراض کرنے والے، تمہیں ماننا پڑے گا انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا، ایک ایک باتوں پر عمل کرو گے۔ کچھ لوگ تو پہلے یوں بولتے تھے کہ سورج نہیں گھومتا ہے، زمین نہیں گھومتی ہے، کچھ لوگ بولتے تھے کہ نہیں اپنی اپنی جگہ پر ہے، لیکن ساری یہ باتیں فیل ہو گئی۔ جدید سائنس کا کیا ماننا ہے؟ جدید سائنس کا کہ زمین بھی گھومتی ہے اور سورج بھی گھومتا ہے۔ یہ رپورٹ، یہ تحقیق کس نے پیش کی؟ جدید ماڈرن سائنس کا، جدید سائنس کا بانی کس کو مانا جاتا؟ البرٹ آئنسٹائن، جس نے شادی نہیں کی۔ البرٹ آئنسٹائن 1915 میں یہ کانسیپٹ لوگوں کے سامنے رکھا کہ زمین بھی گھومتی ہے، سورج بھی گھومتا ہے اپنی اپنی جگہ پر۔ کسی نے پوچھا where did you bring it, and it's practical, and it is a practical, and do you have any kind of proof؟ آپ کے پاس کوئی دلائل ہے؟ انہوں نے کہا yeah I have a proof۔ انہوں نے قرآن کریم کھول کر کے بتایا کہ زمین بھی گھومتی ہے اور سورج بھی گھومتا ہے، اور انہوں نے کہا والشمس تجری لمستقر لہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو، زمین اور سورج اپنے اپنے مدار پر گھومتے ہیں، صبح شام گھومتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم کی دلیل پیش کی۔ پوچھو سقراط سے اور پوچھو پرانے سائنسدانوں سے، جو ایک زمانے تک یہ عقیدہ تھا کہ صرف زمین گھومتی ہے، سورج رکا ہوا ہے، پھر کچھ دنوں تک یہ عقیدہ رہا کہ سورج گھومتا ہے، زمین رکی ہوئی ہے۔ لیکن جب قرآن نے یہ چیلنج کیا کہ نہیں، سورج بھی گھومتا ہے، زمین بھی گھومتی ہے، آج جدید سائنس کا یہی ماننا ہے جو قرآن کا ماننا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ you will follow and you will have to follow. You will follow not, you will have to follow. تمہیں فالو کرنا ہوگا ہمارے قرآن کی اسٹرکچر کو، ہمارے قرآن کی سموِدھان کو، because قرآن and doesn't deny and Quran doesn't and put the cruelties and violence۔ قرآن میں بہت ساری اچھی باتیں ہیں، انسانیت کو عام کرنے کے لیے بہت سارے میسیجز ہیں، بس اس کو اس نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے بہت ساری باتیں بتا دی ہے۔ میں سوچ رہا تھا پون گھنٹے میں بات پوری کروں، سرفراز صاحب کے در سے میں پہنچا، نہیں تو آج پھر ہم کہیں اور ہوتے۔ بہت ساری کام کی باتیں ہمارے اور مقررین نے آپ کو بتائی۔ میں کوئی مقرر نہیں ہوں، رائٹ ناؤ آئی ایم اونلی اے اسٹوڈنٹ۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنے آپ کو پرستت کرتا ہوں آپ کے سامنے، لیکن اتنی کوشش ضرور ہوتی ہے کہ جو بہت سارے حقائق جو پرانی دستاویز اور کتاب میں چھپی جو آج کی تاریخ میں لانا بہت ضروری، بہت ضروری۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، الزام لگانے والے لگاتے رہیں گے، سیرت النبی کا پروگرام ہے، محمد رسول اللہ ہمیں ہر پہلو اور ہر اعتبار سے
ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، کب کس کا جواب دینا ہے، کیسے باطل کا مقابلہ کرنا ہے، پرامن طریقے پر وی کین ڈو اٹ، ہم کر سکتے ہیں۔ ہم کو سنویدھان بھی اس کی اجازت دیتا ہے، بھارت کا آئین اور قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے، اور اتہاس بھری پڑی ضرورت ہے آپ اپنے بچوں کو تیار کیجیے۔ یو مسٹ ٹو educate your child and right now the situation is a very bad، بہت برے حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ انگلش کو مہان مانتے ہیں لوگ، کتنی انگلش سنو۔ ایک چٹکلا ہم نے کل سنا تھا، پٹنہ میں ابھی اتر پردیش میں وہ چل رہا ہے کیا ایگزام، بچہ بہت بھیڑ تھے اس دن، کون سی تاریخ کی بات ہے، یہ شاید بول رہا ہوں 17 تاریخ کی بات ہے، ہاں 17 کی بات ہے، 16-17 کو ٹکٹ ہمارا راجدھانی سے بنا تھا۔ اسٹیشن پہنچے تو پہنچنے کے بعد وہ راجدھانی لکھنؤ سے وارانسی آتی ہے، اس بارے میں معروف بھائی صاحب زیادہ جانتے ہیں، وہاں ہو کے گزرے۔ تو اب جن بچوں کو ٹرین نہیں ملی، ودیارتھی تھے وہ ایگزام دینے کے لیے گئے تھے، اب انہوں نے سوچا کہ راجدھانی ہو کہ کچھ بھی ہو، گرراف بھی آ جائے اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے، گھر جانا تھا، شام کا ٹائم تھا، راجدھانی آئے کہ کچھ بھی آیا۔ جو راجدھانی کے پراپر جو ٹریولر کے سواری تھے، ہم لوگ پیچھے کھڑے، ہم نے کہا کہ یہ بچے پاگل ہو گئے کیا، یہ راجدھانی میں کیسے جائیں گے؟ اس لیے کہ وہ بھارت کی سب سے یہ کہے کہ پریفرڈ اور سب سے بیسٹ کوئی ٹرین ہے تو راجدھانی ہے، پھر شتابدی، جن شتابدی ان سب کی باری آتی ہے۔ تو ہم نے کہا یہ کیسے گھسیں گے اس میں؟ ہم نے کہا کہ ہو سکتا غلط فہمی ہو رہی ہے، کچھ اور ٹرین سمجھ رہے ہو، لیکن جب ٹرین آئی جناب تو ٹرین آنے کے بعد سب کے سب گھس گئے، گھس رہے تھے، کوئی راجدھانی بات نہیں۔ اسٹوڈنٹ کے سامنے، چھاتر کے سامنے ہم کیا بولے؟ اب جو گارڈ تھے وہ جلدی سے ڈنڈا ونڈا لے کر آئے کہ سر یہ راجدھانی ہے، آپ تو کیوں گھس رہے، نکلیے۔ اسی میں ہم مولانا بن کر ہم جب گھس رہے، ہم کو بھی کہہ رہے کہ مولانا کہاں گھس رہے، راجدھانی ہے۔ ہم نے کہا کہ راجدھانی ٹرین ہے نا، گرراف تو نہیں ہے نا، یہ ٹرین ہے۔ وہ بتائیں کہ آپ کا برتھ نمبر کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ اچھا مولانا سمجھ کر کے ہم کو ٹرکا رہا ہے، تو ہم نے کہا کہ مائی برتھ نمبر از 22۔ ہم نے انگلش میں اس کو بتایا اور انگلش میں امریکن ایکسن وائس میں بتایا۔ ایک تو یہ کہ مائی برتھ نمبر از 22 ایسے بولتے ہیں ہمارے بہار کے اور ہندوستان میں، لیکن جو ایکسن وائس سکھا ہوا ہوتا ہے انگلش میں، چبا کر بولتے ہیں، انگلش جتنی چبا کے بولیے اتنے اچھے بولنے میں لگتے۔ ہم نے کہا مائی برتھ نمبر از 22۔ وہ کہا ہے مطلب اس کو شاید سمجھ میں نہیں آیا کچھ، تو بولا اچھا ٹھیک ہے جائیے۔ خیر ہم چلے گئے، جا کے بیٹھے، وہ بیچارہ آیا، وہ ہنسنے لگا، کہ وہ آ کر کے وہ بولا سر اچھا یہی برتھ آپ کی ہے؟ میں نے کہا یس یہی میری برتھ ہے۔ پھر تو بڑی تواضع سے وہ گارڈ جو رہتے ہیں، وہ جو اٹینڈنٹ جو ہوتے ہیں، وہ لوگ آپ پوری تواضع کے ساتھ لاتے ہیں، پانی، چائے، کھانا، سب کچھ۔ تو وہی چیز ہے کہ ہم لوگوں پر ایک لیول لگا دیا گیا۔ مولانا صاحب ہوگا تو سمجھیں گے کہ کچھ بھی نہیں جانتے، مدرسے کا پڑھا لکھا ہوگا تو ایک دم بالکل ٹارگیٹ کریں، میڈیا والے کو کچھ نہیں ملے گا، نورانی قاعدہ کے بچے کے پاس چلے جائیں گے، بیٹا بتاؤ دیش کا بازار، اس کو پوچھے کہ تم نے جو اتنی بڑی گستاخی کی ہے، تم بتاؤ کہ گستاخی جو گاس لے کے گیس میں ہے بولا، اس سے بھی پوچھے، تم بولو کہ تم میڈیا والے بتاؤ میڈیا ہجے کرو، میڈیا کی کیا کیا ہجے کرو، وہ بولے گا اسپیلنگ نہیں، ہجے کرو، ہجے بولتے ہیں، ہجے کرو، اسپیلنگ نہیں، ہجے کرو، ہجے کر کے بتاؤ الگ الگ، اس کے میں پسینے نکالیے، اس کو الاؤ اجازت نہیں ہے، اگر اس کو کور کرنا ہے تو آپ مدرسے کے ذمہ دار سے پہلے ملیے، پرمیشن لیجئے کہ سر ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو مدرسے کے ذمہ دار سے پوچھیے، ہمارے بچوں سے پوچھنا چاہتے ہیں، وہاں کوئی اور سبجیکٹ پڑھائی جا رہی ہے اور آپ جا کر پوچھ رہے ہیں کہ بھارت یہ دیش کا بازار ہوا، ہمارے اساتذہ سے پوچھے بتائیں گے، بچہ سے تیے کو کہ بیٹا سیف الدین کے پارا کا کون سا پارا، وہ تب بتائے گا کہ دوسرا پارا، وہ بتائے گا، وہ سیف الدین کا نام سنتے ہی وہ بیہوش ہو کے نہیں گر جائے گا وہ میڈیا والا۔ ہاں گورنمنٹ ہے، ٹیم بنائے، جائے مدرسوں میں، جائیے ڈھونڈیے، آپ سے پہلے بھی گاندھی جی، وہ اندرا گاندھی،
اس نے دارul دیوبند ندوے کا ان سب جگہوں کا سروے کرا کہ مال مٹیریل کہاں سے آتے ہیں، کون کلو اناج اور آٹے کہاں سے پکتے ہیں. میں نے کہا سازشیں رہی ہے، کرو کوئی دقت نہیں ہے، انشاءاللہ سارے پیور ملیں گے، ایک دم بالکل کلین ملیں گے، اور کوئی انلیگل کام ان مدارس میں نہیں ہوتے جو تمہارے ہی ہوتے ہیں. تمہارے بہت سے ایسے سنستھا ہیں، تیر و تلوار کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور دسہرہ کے موقع سے اس کو پوجا جاتا. اس کے سب سے بڑے پرمکھ کے ذریعے اس کے اوپر کوئی FIR نہیں. ہمارے مدارس پر FIR، پڑھانے والوں پر FIR. جو 5-6 ہزار روپے کی تنخواہ جن کی ہوتی ہے اور وہ چندہ کرتے ہیں تو تنخواہ ملتی ہے، نہیں تو وہ بھی نہیں ملتی. ان لوگوں کے گھر پہ چھاپے مار کے وہ دیکھتے ہیں، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا. اور مت بھولنا، میں تو وہ جواب نہیں جو MP جی کا بولے، ہم کبھی بولیں گے کہ ہم کہاں کہاں نظر آتے ہیں. ہم تمہیں بتائیں گے انشاءاللہ، بھارت کے اندر بتائیں گے کہ ہم کہاں کہاں نظر آتے ہیں. آسمان سے لے کر زمین پر اور پھر اتر سے لے کر دکھن تک اکنامک میں مسلمان نظر آتا ہے، بلکہ بالی ووڈ میں مسلمان نظر آتا ہے، ہالی ووڈ میں مسلمان نظر آتا ہے، سنگیت کی دنیا میں مسلمان نظر آئے گا. کہاں سے نکالو گے؟ آدھونک دنیا میں ڈاکٹر APJ عبد الکلام نظر آئے گا. جناب ہر جگہ پر مسلمان ہے، کہاں سے نکالو گے؟ آزادی کے موقع پر مسلمان نظر آئے گا، جنگ کے میدان میں مسلمان نظر آئے گا. MP صاحب کہاں سے بائیکاٹ کرو گے؟ کہاں کہاں ہے مسلمان؟ ڈھونڈو. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، امن اور شانتی کا ماحول بنا. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.